قیام اللیل کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم وتر پڑھنے کا طریقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے۔ یہ جو 11 رکعتیں تھی اس میں 8 آپ کے نوافل ہوتے تھے اور 2 آپ کے وتر ہوتے تھے، یعنی وہ بھی نوافل ہی میں ہوتے ہیں جسے 3 وتر آپ کہتے ہیں، اور تیسرا جو ان سے وہ آپ سلام وتر کا نیت کر کے سلام پھیرتے تھے۔ وتر حقیقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکھتی ہیں، جب صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، یہ 1 رکعت پہلی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے، یعنی آپ 2 کر کے پڑھتے ہیں اور آخر پہ آپ 1 وتر پڑھتے ہیں، تو یہ وتر ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کو 5 وتر پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، لیکن جو 2 ہیں وہ اس کی جو نماز ہے وہ نفل ہی کہلائیں گے اور 1 وتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو نفل پڑھنا شروع کرو تو 2 پہلے ہلکی رکعتیں ادا کرو، سٹارٹ میں چھوٹی صورتیں، پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتیں ملائیں۔ آپ نے رات کا قیام کیا، پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھی، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھا۔ یہ 13 رکعتیں ہوئی۔ آپ کی ہر 2 رکعتیں پہلی والی 2 رکعتوں سے ہلکی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وتر پڑھی، آخر میں 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر بات چیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 اور 1 رکعت میں سلام سے جدائی کرتے تھے، سلام پھیر دیتے تھے، پھر اٹھ کر 1 وتر پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 ہی وتر پڑھا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا اور وہ فقہ اور صحابی ہیں۔ امام مرزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل یعنی فطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھنے والی حدیث صحیح ثابت ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 7 رکعتوں سے 13 رکعتوں تک کی، اور کہا جاتا ہے کہ یعنی 3 وتر بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر اٹھ کر تیسرا رکعت الگ پڑھتے تھے، یعنی یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ اور اگر آپ 3 رکعتوں میں مسلسل کھڑا ہونا چاہیں تو وہ بھی بہترین طریقہ ہے، لیکن مغرب کی نماز کی طرح اس کو نہیں پڑھنا۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہذا جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔ اب یہ بھی ایک طریقہ سنت سے ثابت ہے، اور ہمارے ہاں کئی دفعہ مساجد میں یہ کروایا بھی جاتا ہے کہ آپ مسلسل ہر رکعت میں کھڑے ہوں، جب آپ سجدے میں جائیں سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، مسلسل آپ 5 دفعہ کھڑے ہوں اور 5ویں دفعہ پھر آپ
جب سورت فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس کے بعد آپ دعا پڑھ کے وتر کی قنوت نازلہ کی پڑھ کے اور قنوت جو وتر کی دعا ہے پڑھ کے اور پھر آپ رکوع میں جا کے پھر آپ سجدے میں جا کے اور پھر آپ بیٹھ کے التحیات پڑھ کے تمام دعائیں پڑھ کے تو سلام پھیر سکتے ہیں. یہ سنت سے ثابت ہے طریقہ. اور اس کو صرف 5، 7، 9، 13 سارے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 کرنے کا بہت زیادہ فضیلت اس لیے کہ ہر 2 کے بعد آپ دوبارہ بیٹھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تشہد کی دعائیں ہوتی ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں اور جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو پھر آپ اللہم باعث بینی و بین خطایا یا اس کی پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پھر پڑھتے ہیں. تو جتنی دفعہ آپ زیادہ پڑھتے ہیں یعنی ہر 2 کے بعد جب سلام پھیریں گے تو درود شریف کی بھی پھر کثرت ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس میں فضیلت اس لیے زیادہ ملتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے اس کو بار بار پڑھنے کا. ورنہ اگر آپ کھڑے ہو کے مسلسل بھی پڑھنا چاہیں اور سجود میں جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، سجود میں جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، تو یہ بھی سنت کا مسنون طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ وتروں کی 5 رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ 5 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ میں التحیات درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے. یعنی اس طرح بھی 5 وتر یا 3 وتر پڑھے جا سکتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسرے میں قل واللہ احد پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 بار وتر پڑھنا جائز نہیں. یعنی اگر آپ قیام کرتے ہیں اور قیام کرنے کے بعد آپ وتر پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں اور قیام میں آپ سو جاتے ہیں وتر پڑھنے کے بعد اور دوبارہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں 2، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی آپ کو اللہ توفیق دے. تو دوبارہ آپ وتر نہ پڑھیں کیونکہ آپ نے پہلے وتر پڑھ لی ہے. کچھ لوگ وتر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تہجد کے لیے دوبارہ اٹھیں گے اور پھر آنکھ نہیں کھلتی تو ان کے لیے پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ وتر کی قضا دینی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قیام اللیل کریں اور یہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وتر پڑھ کے جیسا کہ رمضان المبارک میں کرایا جاتا ہے اس طرح کر کے پھر آپ سو جاتے ہیں. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو. یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں تو مسلسل کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور تیسرے میں 5ویں میں یا 7ویں میں آپ سلام پھیریں گے. اور معلوم ہوا کہ وتر میں نماز مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں 2 پہ جا کے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قیام اللیل کے بعد اور ویسے بھی وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ اور فرمایا وتر آخری رات میں 1 رکعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخری رات میں نہ اٹھ سکے تو اول شب وتر پڑھ لے اور جو آخری رات اٹھ سکے وہ آخری رات وتر پڑھے کیونکہ آخری رات کی نماز افضل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات، رات کے وسط اور پچھلی رات یعنی رات کے ہر حصے میں وتر پڑھتے. یعنی نماز تہجد یا قیام اللیل کے لیے پوری رات ہے آپ کے پاس. آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی وقت اس کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اسے اپنا سکتے ہیں. سعد بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض ہو کر کہا اے مومنوں کی ماں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کے بارے میں بتائیے اور وتر کے بارے میں بتائیے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کے وقت اٹھاتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعت نماز وتر پڑھتے. 7 رکعتوں میں التحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھتے، پس اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قاعدے میں بیٹھ جاتے اور اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے،
پھر سلام پھیرتے اور ہم کو سلامتی کی آواز سناتے، پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، یوں آپ 11 رکعت ادا فرماتے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ 7 رکعت وطر پڑھتے اور بعد میں 2 رکعتیں بھی پڑھتے، یوں 9 رکعتیں ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطروں کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں، جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے روزے رکھے ہوں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں قیام اللیل میں پورا قرآن ایک رات میں پڑھایا جاتا ہے، شبینہ شاید اسے کہتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وطر پڑھے اور 7 بھی پڑھے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات نہیں پڑھتے تھے، بلکہ صرف 8 رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آخری طاق رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ وطروں کے بعد سلام کے بعد کی دعا سیدنا ابی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند فرماتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ سوری یہ سبحان الملک القدوس ہے، شاید میں زبر کہہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وطر پڑھنے سے سویا رہا، پچھلی رات اٹھ نہ سکا یا وطر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وطر پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا اور اٹھ نہ سکا، پھر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی ہمیں جو عادت اپنانی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے پورا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا ہے پھر اس نے رات کا قیام کر چھوڑ دیا۔ خواتین کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز جب پڑھیں اپنے کام کے گھروں کے کام سے فارغ ہو کے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کے بعد وہ 8 رکعتیں 2 کر کے قیام کی نیت سے پڑھیں اور 9واں وطر پڑھ لیں، یا وہ 11 رکعتیں بھی پڑھ سکتی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس طرح ان کو پورے قیام کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دعائے قنوت آپ جانتے ہیں، سیدنا ابی کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ وطر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایت ضعیف ہے، اور جو روایت صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت وطر تھا یا قنوت نازلہ، لہذا صحیح طریقہ یہ کہ وطر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے، یعنی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں اور سورت ملانے کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں قنوت وطر میں پڑھ سکوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدایت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما عاطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی الیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو قیام اللیل رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہوتا ہے اور قیام اللیل کو آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیشہ اس کا
طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آسان ترین طریقہ بتایا کہ آپ عشاء کی نماز اخیر میں پڑھیں، لیٹ کر کے پڑھیں، اور جب سارے آپ کے کام شام ختم ہو جائیں آپ وضو کریں، اپنی عشاء کے 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد 2 سنت موقدہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی، اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ 11 رکعتوں والی بھی روایت لے سکتی ہیں، 9 والی بھی لے سکتی ہیں، 5 والی بھی لے سکتی ہیں، تو آپ 2 کر کے پڑھتے جائیں، سلام پھیرتے جائیں، اور آخر میں ایک وتر پڑھیں تو آپ کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ مسلسل لگاتار کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی رکوع سجود کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے، رکوع سجود کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے، اور آخر میں وتر پڑھ کے سلام پھیرنا ہے، تو یہ بھی قرآن و سنت سے یہ عمل بھی ثابت ہے۔ تو قیام رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی حکم دیا بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قیام رمضان کی رغبت دلاتے اور فرماتے تھے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں باجماعت قیام رمضان کیا، اور اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھنے شروع کیے، آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ نے ہمیں قیام رمضان کروایا، پھر آپ نے 24ویں رات کو چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا۔ فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ آپ نے 3 راتوں کے بعد فرمایا میں نے دیکھا تمہارا معمول برابر قائم ہے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا، چنانچہ تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو۔ آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے، سو گھر میں کوشش کریں قیام اللیل آخری طاق راتوں کا بھی اور آخری 10 راتوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور پورے رمضان بھی آپ رات کو یہ معمول رکھ سکتے ہیں۔ تراویحاں گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہی طریقہ تو ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 8 نفل پڑھیں، اور اس میں دیکھ کے بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بھی فتاوی اب آپ کو ملتے ہیں کہ آپ قرآن کو دیکھ کے بھی تراویحوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا یا کچھ صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں تو آپ وہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وتر پڑھ کے آپ سو سکتے ہیں۔ اور دوبارہ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں سحری سے پہلے تو آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھیں، تو دوبارہ وتر نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی امام کے پیچھے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کروایا، مگر پھر یہ بھی فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شب قیام رمضان کرا کے لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ امام ظاہری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اسی پہ عمل ہوتا رہا۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا اور بجائے خوف فرضیت آپ نے مکمل رمضان اختیار نہیں فرمایا، پھر اسے جاری فرما دیا۔ اب یہ سنت سے ثابت ہے، لہٰذا جیسے کہ ہم یہ حدیثوں میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے پر صحابہ کرام اور ان کے بعد ساری امت کا عمل رہا، اور جس کو صحابہ کرام کے مجموعی تائید حاصل ہو وہ بدعت نہیں ہوا کرتی، نیز اجماع امت کی وجہ سے بھی یہ بدعت نہیں ہے۔ ویسے بھی سیدنا عمر فاروق خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما میں سے ہے جن کی سنت اختیار کرنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لہٰذا جب کسی خلفاء راشد کی سنت کو دیگر صحابہ کرام قبول کر لیں تو وہ باقی امت کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ اس لحاظ سے پورے رمضان میں قیام اللیل کا باجماعت اہتمام بدعت نہیں، دراصل سیدنا عمر نے اسے جو بدعت کا تو اس سے مراد بدعت کا لغوی معنی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگ اپنی بدعات کو جائز ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھی بدعتی نعوذ باللہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ نیز بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کی اصل اور دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو، بلکہ تراویح باجماعت کی دلیل سنت میں موجود ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پورے مہینے میں سے باجماعت ادا نہیں کیا تو اس میں آپ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں سے فرض نہ قرار دے دیا جائے، اور اب یہ خطرہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لہٰذا پورا مہینہ تراویح باجماعت کا اہتمام بلا مشروع ہے، اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔